سینکڑوں کو قتل کر کے رنگ بولے غریب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر ٹکڑا ہو گیا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر ٹکڑا ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا حملہ ہو گیا، اس لیے ہر قافلے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا قتلہ ہو گیا۔
بولا بے شیریا کر سرے کربلا یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے یہ بتاؤ ذرا حرملا کون ہے علم کے شہر کا کربلا کون ہے علم کے شہر کا کربلا کون ہے کٹ چکا ہے گلا شاہدے کا تو پھر کٹ چکا ہے گلا شاہدے کا تو پھر لوگیں گے ذات میں بولتا کون ہے لوگیں گے ذات میں بولتا کون ہے لوگیں گے ذات میں بولتا کون ہے علم کے شہر کا کربلا کون ہے کھڑی ہے زینا درمیان عاشق کے مقتل میں کھڑی ہے زینا درمیان عاشق کے مقتل میں کھڑی ہے زینا اس اندھیرے سب کے نظرے ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح بھائی کا گوشت گلا دے رہے ہیں درمیان عاشق کے مقتل میں کھڑی ہے زینا درمیان عاشق کے مقتل میں کھڑی ہے زینا ہاتھ اٹھا کے کار کستے ہنسے لاشوں کو سلام ہاتھ اٹھا کے کار کستے ہنسے لاشوں کو سلام
کٹوا دو اور میرا دے سفر بھجوا دو اور میرا دے سفر بھجوا دو جب جائے رہائے کہ خبر جا پہنچے زندہ کے قلب خدا بچے گودی میں لیے خوف سے اٹھے قیدی خوف سے چھا گئے معصوم منہ کے منہ پر زردے سہر کر کہنے لگے ہم کو چھپاؤ جلدی سہر کر کہنے لگے ہم کو چھپاؤ جلدی مجھ قاتل کے ستمگار یہ مانیا تیرے بچاؤ اماں ہم کوئی لوگوں کی صورت نہ دکھاؤ اماں ہم کو تم اپنے پتے کچھ چھپاؤ اماں ہم کو تم اپنے پتے کچھ چھپاؤ اماں ہم بچوں کے ہمیں ترساتے تھے دھوپ میں ہم کوئی میرے لیے جاتے تھے دھوپ میں ہم کوئی میرے لیے جاتے تھے اب کیوں آئے ہیں
کا گھر ظالم تو نے معصوموں کا لوٹا سروں سے برسالے تو نے معصوموں کا لوٹا سروں سے برسالے گھر بغیر شہر میں تو نے ہے پھرایا ہم کو اپنے دربار میں سر ننگے بلایا ہم کو اپنے دربار میں سر ننگے بلایا ہم کو تو کرے فاطمہ کرتی تھی یہ تقریر ابھی کسیاں اتنے میں اسباب کے لائے شامی دیکھا زینب نے جو ملبوس سے حسین ابن علی دیکھ کر سر کو پکارے کہ بہن صدقے گئے دیکھ کر سر کو پکارے کہ بہن صدقے گئے مجھے رنگین ہے اپنی آنکھوں پہ اسے رکھ لیا وہ سادے کار اور یہ کہنے لگے قربان میں اس پگڑی پار بھر کے دیکھے سے دستار کو کرنے سے بدا بھر کے دیکھے سے دستار کو کرنے سے بدا دن تلواریں لگا دے کہ جو بردار بابا رکھتے تھے بچانے کے لیے ہاتھ سے بابا رکھتے تھے بچانے کے لیے ہاتھ سے کشتی میں نظر آئی سوانی پوشاک میں ڈوبے ہوئے گھوڑوں کے سنوں سے سجاد اور کچھ دھرتیاں پھولوں کہ بھی آلودہ خاک گڑے روئے بہت دلہا کے مادر بننا گڑے روئے بہت دلہا کے مادر بننا کہ سب دے دیا ایسے نظر ہونے لگے یک موجود پہ سر کے بغیر رونے لگے یک موجود پہ سر کے بغیر رونے لگے فاطمہ کو بلا لیتی کھول کے ساتھ میرے نوشاہ میں قربان ہوں اس ذلت پر جا کے روز یہی پہ نہ تکا کچھ ہوکار آئے ذلت شادی کو لگے کسی نظر آئے ذلت شادی کو لگے کسی نظر میرے صاحب میں کچھ بات بدلنے لگیا جاتا جوڑا بچوتی کو بدلنے لگیا جاتا جوڑا بچوتی کو بدلنے لگیا جو دنیا سے اٹھے پیارا پردہ میرا لٹ گئی قید ہوئی سب نے کھلے سر دیکھا دیکھو اب ہوتا ہے آگے میرے لکھا کیا کیا ایسے رسوائے کے جینے سے تو مرنا اچھا ایسے رسوائے کے جینے سے تو مرنا اچھا عمر بھر کون ساتھے میرے دکھ کا سائے کیسے گزرے گا درد کرنا پاسائے کیسے گزرے گا درد کرنا پاسائے
اللهم صل على محمد اللهم صل जा जल्दी जा भाग के आ गया वो कहाँ गया हो क्या आ रहा हुआ है और पढ़ा कर जाने याद कर रहे हैं जाने اللهم صل على محمد वाले मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी बात है मुस्तफा की भी शादी न जाएगी तुम भी गमे हुसैन में आंसू बहा के दे तुम भी गमे हुसैन में आंसू बहा के दे इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी बाबा के बड़े दरबार اللهم हैदर आपको लगे अच्छे लगेगी ये शेर की बेटी है सब अच्छे लगेगी अफसोस का शब्बीर को मक्तल में सबूत था अफसोस का शब्बीर को मक्तल में सबूत था जैनब वाली होने में जाते लगेगी जैनब वाली होने में जाते लगेगी बाबा से बड़ा नाम اللهم صل नारे सलमान اللهم صل محمد وآل محمد अब्बा अपना आला तेरे का बनाकर अब्बा अपना आला तेरे का बनाकर कहते हुए पानी में लंका दिया है ज्योति की जिंदगी में बदल डाले तेरी कागज की तरह पार दिया है मेरे सलवार اللهم صل محمد وآل محمد अब्बा में लंका की तलवार नहीं है अब्बा में लंका की तलवार नहीं है दर्दे कमर कोई नहीं यार नहीं है अब्बा कमदा करवी अब्बा कमदा करवी न छोड़ेंगे दरिया के मरते औलाद फरार नहीं है बाबा लोग लल्ला तलवार اللهم صل उन्हें दिल करीम जलाया हुसैन ने जैसे खुदा को खूब इबाया हुसैन ने खुद को तो जिंदगी नबी से खालेंगे करबला को खून पिलाया हुसैन ने बाबा हम बुलंद करे तलवार اللهم صل على محمد وآل محمد मदद करे तलवार اللهم صل على محمد चंद सिक्कों में बेचे हैं जिन्होंने अपने कलाम चंद सिक्कों में बेचे हैं जिन्होंने अपने कलाम उनकी सूरत तो क्या मूडी काली होगी और तालियां देख के टूट जाता है जिनका निकाह और तालियां देख के टूट जाता है जिनका निकाह उनकी औलाद वाला कैसे हलाली होगी उनकी औलाद वाला कैसे हलाली होगी اللهم صل على محمد وآل तो के वतन में शाम से दरबार जाऊंगा
اس کے مولا میں غور رہا دیے جاتے ہیں، اس کے مولا میں غور رہا دیے جاتے ہیں، وہاں تو پہ مجھے انمول دیے جاتے ہیں، وہاں تو پہ مجھے انمول دیے جاتے ہیں، قبر میں ماتم کے لیے ہاتھ آزاد رہے، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد وآله کام جو ممکن نہیں تھا تیر سے تلوار سے، کام جو ممکن نہیں تھا تیر سے تلوار سے، کر دیا اصغر نے پورا ارملا کے تیر سے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ کا رسول کا اعلان نام ہے، اعلان نام ہے، حب علی نہیں تو عبادت حرام ہے، عبادت حرام ہے۔ اللہ کا اور رسول کا اعلان نام ہے، اعلان نام ہے۔ جنت کا ہم کو تیزی لالچ نہ دیجیے، لالچ نہ دیجیے، جنت تو فاطمہ کی حویلی کا نام ہے، حویلی کا نام ہے۔ اللہ کا رسول کا اعلان نام ہے۔ کب تک کریں گے ظلم یہ کھیلے یزید کے، کھیلے یزید کے، اولاد مصطفیٰ پہ فضیلت تمام ہے، فضیلت تمام ہے۔ دو مسئلے اور تین چار شہبات کرام توجہ جائے گا۔ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، بس زبان ہے مولانا کہ مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے۔ اور شعر توجہ فرمائیے گا کہ ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، ظلم کو ہار کا احساس دلایا ہم نے، موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے، موت کو مار کے قرآن سنایا ہم نے۔ اور 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال، کام
تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے اور یہ شعر بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا بہت خاص ہے کہ رنگ اور نسل پہ بنیاد شہادت نہ رکھیے کربلا میں امام حسین جو 72 کو لے کر گئے تھے نہ اس میں جو ہے کسی کا وہ دیکھا تھا حسب دیکھا تھا نہ نسب دیکھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ رنگ اور نسل پہ بنیاد شہادت نہ رکھیے رنگ اور نسل پہ بنیاد شہادت نہ رکھے صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے ان نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا خاک کو صلوات پڑھے محمد نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے 14 صدیوں سے ہے دنیا کے مسیحا حیران 14 صدیوں سے ہے دنیا کے مسیحا حیران خاک کو خاک شفا کیسے بنایا ہم نے خاک کو خاک شفا کیسے بنایا ہم نے پیرہن دے دیا اسلام کی عریانی کو پیرہن دے دیا اسلام کی عریانی کو یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے وہ زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں زندگی خواب و خیالوں میں بھی نہ زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں موت سے ہاتھ وہاں جا کے ملایا ہم نے موت سے ہاتھ وہاں جا کے ملایا ہم نے کہ روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت آسمانوں پہ بسائی ہے رعایا ہم نے آسمانوں پہ بسائی ہے رعایا ہم نے مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے اور فضائی مصائب سے مومنین کی اذہان کو منور فرمائیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال
رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد سورہ انبیاء کی یہ نورانی آیت جس کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو جاری مساری ہے اور آج اس سلسلے کی چھٹی کڑی ہے. خالق کائنات سورہ انبیاء قرآن مجید کا جو 21واں سورہ ہے اس کی 73ویں آیت میں امامت کے حوالے سے اپنے بندوں سے محو کلام ہے اور تمام بنی نوع آدم کو خطاب کر کے پروردگار عالم معبود حقیقی رزاق کائنات ستار الغیوب اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے پہلے انبیاء کو بھیجا، اس کے بعد اماموں کو بھیجا. جو صفات ہم نے انبیاء کو عطا کیے وہی صفات ہم نے ائمہ کو عطا کیے. نبیوں کی طرح امام بھی معصوم ہیں. جس طریقے سے نبی پابند وحی ہوتا ہے اسی طریقے سے امام مالک علم لدنی ہوتا ہے. امام وحی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ بارگاہ پروردگار سے اتنا علم لے کر آتا ہے کہ اس زمانے میں کسی کے سامنے زانوے ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اللہ نے اسی بات کی طرف
اس آیت کے اندر ذہن بشریت کو متوجہ کیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دیکھو ان لوگوں کو امام ہم نے بنایا ہے اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے اچھے کاموں کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہیں۔ یہ آیت وجوب امامت اور عصمت امامت پر دلالت کرتی ہے۔ خالق کائنات نے کم و بیش ہدایت بشر کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کا انتخاب کیا۔ نبی کا کام ہے ادھر سے ادھر لے کر آنا، نبی دین ادھر سے ادھر لے کر آتا ہے، لیکن اب کسی ایک ایسے کی ضرورت تھی کہ جو بندے کو یہاں سے اٹھائے اور اپنے اللہ کی بارگاہ تک کامیابی کے ساتھ پہنچا دے۔ اس لیے قرآن میں جب نبوت کا حوالہ آیا تو اللہ نے قرآن میں کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے قرآن کو قلب پیغمبر پر اس لیے نازل کیا کہ وہ تمام کائنات کے لیے ہادی اور نذیر قرار پائے۔ نبی میں آنے کے بعد وہاں کی تمام خبریں، تمام چیزیں، تمام احکامات، تمام اصول اور دین کے تمام قوانین بیان کیے، تو اب ضرورت تھی کوئی ایک ایسا ہو کہ جو یہاں سے انسان کو اس بارگاہ میں لے کر جائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا تو اب ہم نے تمہیں مجبور کر دیا ہے کہ تمہیں انہیں ماننا ہی ماننا ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا عظیم ترین سورہ جسے سورہ طہر یا سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے اس میں انسان کی آزادی کی بات کی اور اس میں آواز دی حل عطا حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اس پہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یہ اتنا گھیرا ہوا تھا کہ لائق تذکرہ بھی نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو ماں اور باپ دونوں کے ملے جلے مادہ حیات سے پیدا کیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا، سننے والا بھی بنایا۔ نبتلی ہے اس لیے کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، اور اب اللہ نے اس کے بعد بالکل کلیئر کر دیا انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہدایت کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر تھی، اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے وہ ذمہ داریوں کو پورا کر دیا۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ شکر کر کے نیک بن جائے یا کفران نعمت کر کے گنہگار بن جائے۔ ہمیں یہاں اسے پورا اختیار دیا ہے، دنیا میں پوری آزادی ہے، جیسے چاہے رہے، جیسے چاہے زندگی گزارے، مگر یاد رکھنا ایک دن ایسا پلٹ کر آئے گا جس کے لیے قرآن نے پھر آواز دی افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں ہمیں دنیا سے مطلب کیا ہے، ہم تو اسی کی بارگاہ سے آئے ہیں، اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر نماز کو واجب قرار دیا تو نماز میں بھی تمہیں تمہاری حقیقت یاد دلائی اور تمہیں بتایا کہ تم دنیا کے لیے نہیں ہو بلکہ تمہارا مقام کچھ اور ہے۔ لیکن نماز یہ جو اللہ نے اہم رکن رکھا اور دین کا ستون قرار دیا، نماز بتاتی ہے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں دو جملوں میں آپ کو بتاؤں، انسان وقت نماز اذان دیتا ہے، اذان کے بعد اقامت کہتا ہے، اقامت کے بعد نیت کرتا ہے، نیت کتنی مرتبہ ہے؟
एक मर्तबा अलहम्द कितनी मर्तबा पढ़ता है? एक मर्तबा। दूसरा सूरा कितनी मर्तबा पढ़ता है? एक मर्तबा। रुकू कितने करता है? एक करता है। आई सजदे की बारी, पहचानिए खुदा नमाज से मौत और जिंदगी का फलसफा समझा रहा है। रुकू एक है, नियत एक है, अलहम्द एक मर्तबा, दूसरा सूरा एक मर्तबा, लेकिन सजदे अल्लाह ने कहा दो है। पहले खाक पे पेशानी रखो, उसके बाद कुछ देर के लिए उठकर बैठो, उसके बाद दोबारा फिर खाक पे पेशानी रखो। भाई रुकू एक था, सजदा भी एक हो जाता। अल्लाह ने दो क्यों कराए? तो सजदे करा के इंसान को मौत याद दिलाई कि देख पहला सजदा किया, खाक पे पेशानी को रखा। अल्लाह ने कहा इसी मिट्टी से बना है, कुछ देर उठ के बैठा। अल्लाह ने कहा कुछ देर दुनिया में रहेगा, फिर पलट कर खाक पे सजदा कर दिया। अल्लाह ने कहा पलट कर इसी मिट्टी में आएगा। फर्क इतना है, अगर किरदार नेक है तो अकेला नहीं आएगा, कभी अली आएंगे, कभी हसन आएंगे। लिहाजा नमाज इंसान को मौत याद दिलाती है। तो अल्लाह ने कहा हमने नबियों को इसलिए भेजा ताकि ये तुम्हें वहां की बातें यहाँ बता सके। तो अब जरूरत थी किसी ऐसे की कि कोई ऐसा हो कि जो यहाँ से वहां ले जा सके। इसलिए अल्लाह ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मगर अल्लाह ने आजाद कर दिया, चाहे जिसे इमाम बनाओ, चाहे जिसे इमाम मानो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। मगर हाँ एक बात जरूर है, ये याद रखना, अगर इमाम जहन्नमी है तो मानने वाला भी जहन्नमी है, अगर इमाम जन्नती है तो मानने वाला भी जन्नती है। लिहाजा फैसला तुम्हें करना है कि पीछे किसके चलना है, जहन्नम वाले के चलना है या जन्नत वाले के चलना है। खुदा का शुक्र है हम ऐसे के पीछे नहीं चलते कि जो ये कहे मेरे लिए दुआ कर देना, अल्लाह मुझे बख्श दे। हम ऐसे के पीछे चलते हैं कि जो खड़े होकर कहता है जन्नत मेरी है, साथी कौसर मैं हूँ। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया, तुम्हें इख्तियार है, चाहे जिसके पीछे चलो, चाहे जिसको पेशवा बनाओ, चाहे जिसको हाकिम बनाओ। लेकिन याद रखो एक दिन आओगे हमारी बारगाह में और जैसा तुम्हारा इमाम होगा वैसा तुमसे हिसाब लिया जाएगा। देखिए बातारी तौर कर दो, ऐसा नहीं है कि खाली शीयों के इमाम हैं। अगर आप बेदार हैं तो मैं अपने कलाम का आवाज करता हूँ, खाली शीयों के इमाम नहीं है, हर कौम में इमाम पाए जाते हैं, हर फिरके में इमाम पाए जाते हैं, आपके यहाँ भी इमाम पाए जाते हैं। खाली यही नहीं है कि आप ही इमामों को मानते हैं, फर्क क्या है, तादाद अलग अलग है। अब ये आलम इस्लाम से गुफ्तगू कर रहा हूं मैं। मुसलमानों में भी इमाम है, शियों में भी इमाम है। मुसलमानों के 73 फिरके हैं, उन 73 में एक फिरका शिया कहलाता है। और करें वरना इन्हीं मुसलमानों में कोई देवबंदी कहलाता है, कोई बरेलवी कहलाता है, कोई हनफी कहलाता है, कोई मालिकी कहलाता है, कोई शाफाई कहलाता है। अलग अलग फिरके है ना। तो इमामत वहां भी है, इमामत यहाँ भी है। फर्क क्या है? फर्क तादाद का है। औरों के इमाम 4 है, हमारे इमाम 12 है। तवज्जो सुनिएगा, औरों के इमाम 4 है, हमारे इमाम 12 है। मगर कितना फर्क है औरों के इमामों में और शिया फिरके के इमामों में। अब मैं आपको चंद जुमलों में बताऊं, अगर आप सुनने के लिए आमादा है तो सुनिएगा। औरों के इमाम 4, चारों के मुसल्ले अलग अलग, हमारे 12 इमाम, सबका मुसल्ला एक। औरों के 4 इमाम, चारों की शरीयतें अलग अलग, हमारे 12 इमाम, सबकी शरीयतें। औरों के 4 इमाम, चारों की किताबें अलग अलग, हमारे 12 इमाम,
سب کی کتابیں، اوروں کے 4 امام، چاروں کے مذہب الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کا مذہب ایک، اوروں کے 4 امام، چاروں کا کردار الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کا کردار ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں کی رفتار الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کی رفتار ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں کی تینت الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کی تینت ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں کی صورت الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کی صورت ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں غیر سید، ہمارے 12 امام، 12 کے 12 سید۔ اور یہ کسی پہ اختلاف نہیں ہے، یہ تاریخ کی سچائی ہے، ذرا غور کر کے دیکھیے گا، اوروں کے 4 امام، چاروں غیر سید، ہمارے 12 امام، 12 کے 12 سید، اوروں کے 4 امام، چاروں کی شجاعت الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کی شجاعت ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں کا علم الگ الگ، ہمارے 12 امام، سب کا علم ہے، اوروں کے 4 امام، چاروں غیر معصوم، ہمارے 12 امام، 12 کے 12 معصوم۔ اور اوروں کے 4 امام، چاروں غیر معصوم، ہمارے 12 امام، 12 کے 12 معصوم، اوروں کے 4 امام، چاروں کو بندوں نے بنایا، ہمارے 12 امام، اور ہمارے 12 امام، 12 کے 12 کو اللہ نے بنایا۔ یہی تو سبب ہے ہمیں پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمیں آخری بھی کعبے سے ملے گا، ہمیں پہلا بھی کعبے سے ملا، ہمیں آخری بھی کعبے سے ملے گا۔ فرق صرف اتنا ہے، جو کعبے میں پیدا ہوا اسے ہاتھی کہتے ہیں، مگر جو کعبے سے ظہور کرے گا اسے مہدی کہتے ہیں۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ اور کریں آپ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، حیدری اور اختیار آپ کو ہے، ماننا کس کو ہے؟ اللہ نے جبر نہیں رکھا، اس نے آیت الکرسی جو آپ پڑھتے ہیں اس کی آیت میں صاف کر دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر دین میں زبردستی ہوتی تو اللہ کو نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ کہتا ہے ہماری مرضی کے بغیر تو پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ہماری مرضی کے بغیر کائنات خلق نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس نے نبیوں کو بھیجا، وہ اگر عصمت کی پاور استعمال کر دیتے تو کیا کوئی گنہگار بن جاتا؟ اللہ نے نبیوں کو بھی یہ نہیں کہا ان کا سر پکڑوا کے سجدے میں رکھواؤ، اس لیے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ذہن پہنچ جائے تو پھر جملہ دے رہا ہوں، دین میں جب زبردستی ہوتی ہے تو بننے والا مسلمان کبھی القاعدہ بنتا ہے، کبھی جیش محمد بنتا ہے، کبھی لشکر طیبہ بنتا ہے، مگر جب دین کردار سے قبول کیا جاتا ہے تو کبھی خامنائی بنتا ہے، کبھی سلطانی بنتا ہے۔ صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، جو دین تلوار کے زور پہ قبول کیا جاتا ہے، جب تک تلوار کی طاقت رہتی ہے تو انسان مسلمان
یہ اتحاد کا مستر ہے، مرکز ہے ہر آدمی کے لیے۔ نعرہ حیدری، خیبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ ایسے نہیں لگا کرتا، ایسے نہیں میں اس لیے نعرہ نہیں لگا۔ خیبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، خیبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ باپ بیٹے دونوں دلیل، امریکہ اسرائیل، باپ بیٹے دونوں دلیل، امریکہ اسرائیل، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ نعرہ حیدری، حیدری، بولتے بلند نعرے سلوات۔ اور معیار ایمان، معیار اسلام، جہاں اسلام دل سے قبول کیا جاتا ہے، تلوار کے زور پر نہیں، تو وہاں رزلٹ ہمیشہ اچھا نکل کر آتا ہے۔ ورنہ آپ غور کریے گا، جہاں تلوار کا اسلام ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اسلام کو لے کے دنیا میں غلط فہمی کیوں ہوئی؟ آج لوگ اسلام سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام سمجھا گیا تلواروں سے، اسلام سمجھا گیا بکے ہوئے راضیوں سے، اسلام سمجھا گیا ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے کرسی کے لیے کسی نے اپنے باپ کو قید میں ڈالا، کسی نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا، کسی نے بیٹے کا قتل کیا۔ اگر اسلام کو آل محمد کے گھرانے سے سمجھتے تو سمجھ میں آتا۔ ایک جملہ کہہ دو، حکومت کی لائن الگ ہے، عصمت کی لائن الگ ہے۔ مثلا جو جھوٹ بولے وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹ بولے وہ بادشاہ تو ہو سکتا ہے مگر امام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو قید میں رہے قیدی ہو وہ امام تو ہو سکتا ہے مگر بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلام نے بتایا یوسف قیدی بھی ہے، مصر کے بادشاہ بھی ہے، محمد بوریا نشین بھی ہے، کائنات کے حاکم بھی ہے۔ جو کام بڑے بڑے بادشاہ نہ کر سکے، انہوں نے بوریے پہ بیٹھ کر جب چاہا جیسے چاہا کائنات کو چلایا۔ لہٰذا اللہ نے انہیں بوریے پہ بیٹھا کر بتایا یاد رکھنا حکومت کرنے کے لیے تخت کی ضرورت نہیں ہے، کردار کی ضرورت ہے۔ لہذا یاد رکھنا اگر کردار بہتر ہے تو ساری دنیا تمہاری اختیار میں ہے۔ اب باقاعدہ بات کر دوں پہچانی امامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ولادت آدم سے، آپ پڑھے لکھے میں پڑھا لکھا نہیں، ایک حساب آپ کو دے رہا ہوں چھوڑ کے مجھے بتا دینا کل تک 24 گھنٹے کا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں، اور قرآن سے دے رہا ہوں حدیث سے نہیں۔ جناب پیغمبر اکرم ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اور علی کو ولادت آدم سے، بات پہنچ رہی ہے نا، 14,000 سال پہلے پیدا کیا۔ بڑا سمجھ ہے نا، یہ 14,000 یہاں کے نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا یہاں کے نہیں ہیں۔ حساب جوڑ کے اب بتانا مجھے کتنا ٹائم پہلے پیدا کیا، یہاں کے نہیں، کہاں کے؟ وہاں کے، جہاں کے اللہ قرآن میں کہتا ہے فی یوم کانا مقدارہ 50 الف سنۃ عامن، وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب آپ حساب جوڑ کے بتائیے گا تو پیغمبر فرماتے وہاں کے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو ایک نور سے پیدا کیا، اس کے بعد ہمیں زیور علم سے آراستہ کیا۔ یہ میرے جملے نہیں، پیغمبر کے جملہ تک پہنچا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں زیور علم سے آراستہ کیا، میرے سر پر تاج نبوت کو رکھا، علی کے سر پر تاج امامت کو رکھا، پھر اللہ نے علی کو میری نبوت پہ گواہ بنایا، مجھے علی کی امامت پہ گواہ بنایا،
یہی تو سبب تھا کہ جب دعوت سلشیرہ میں محمد نے اعلان نبوت کیا تو علی نے گواہی دی، لیکن جب غدیر کے میدان میں محمد نے اعلان ولایت کیا تو من کن تو کہہ کر محمد نے علی کی گواہی دی۔ اور ہمیں ایک دوسرے کی نبوت و امامت پر گواہ بنایا۔ اور سنیے گا، میں پوری مجلس کھول رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن کھلے ہوئے تو سنیے گا، پیدا کر دیا اللہ کا رسول کہتا ہے، اس کے بعد قدرت نے اشارہ کن میں ساری کائنات کو پیدا کیا اور ساری دنیا کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اللہ نے مجھ سے کہا، پیغمبر فرماتے اللہ نے مجھ سے کہا، دیکھو محمد، دیکھو میرے حبیب، دیکھو میرے رسول، یہ کائنات میری ضرور ہے مگر اس پر اختیار تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہے۔ اور کہ یہ کائنات میری ضرور ہے مگر اس پہ اختیار تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہے، جیسے چاہو اس کائنات کو چلاؤ، ہم نے چلا کر تمہارے اختیار میں دے دیا اس کو بنا کر۔ اب جو ہم نے یہ بات منبر سے پڑھی کہ کائنات اللہ کی ہے، اختیار آل محمد کا ہے، کچھ کے گلے سے نہیں اترا، اس لیے کہ یاد رکھنا علی کی محبت کا پانی ہر کسی کے گلے سے اترتا نہیں ہے، اور کریں تو کچھ کے گلے سے پانی نہیں اترا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کائنات اس کی ہو، اختیار آل محمد کا ہو، اللہ نے کیسے اختیار دے دیا؟ اچھا ان تک بعد میں کرنا، کبھی آپ نے آپ سے بات کرو، کبھی آپ نے اپنے اختیارات کو چیک کیا؟ آپ کتنے اختیارات لیے بیٹھے؟ آپ کہیں گے صاحب ہم کون سے لیے بیٹھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چلو سب کو چھوڑو، جیب میں موبائل تو ہے نا؟ اب میں آپ کو بتاؤں آپ کے اختیارات کتنے اختیار اللہ نے کائنات بنائی، آل محمد سے کا اختیار اس پہ تمہارا کا یہ نہیں ہو سکتا، آل محمد کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے اختیارات پہ غور کرو، آپ پہ کتنے اختیارات ہیں، کیا ہے؟ مثلا موبائل، آپ نیچے بیٹھے تھے، میں اوپر بیٹھا تھا، آپ نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے سیلفی لی، فوٹو کھینچا، اب آپ نے کا جو گروپ تھا، یہ جو آپ کے ملنے والے تھے، آپ یہی بیٹھے رہے، آپ نے میرا فوٹو کھینچا اور کھینچ کے 50 جگہ سینڈ کر دیا، نہ آپ یہاں سے ہلے نہ میں یہاں سے ہلا، لیکن میرا فوٹو وہاں پہنچ گیا، آپ یہاں بیٹھے رہے۔ ارے حیرت ہے، اگر مجھ جیسے گنہگار کا فوٹو ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہنچ جائے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، مگر نور خدا علی اگر ایک وقت میں 40 جگہ مہمان ہو جائے، صلوات محمد والے محمد کا تو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا اور آگے بڑھیے، مجلس ہو رہی ہے، آپ نے کہا میں بولا یہ آن لائن چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اس سے جڑے ہوئے، کوئی یہاں دیکھ رہا ہے، کوئی ودیش میں دیکھ رہا ہے، کوئی سعودی میں بیٹھا ہے، کوئی کویت میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھا ہے، جو آپ کا ہے وہ جہاں بیٹھا ہے، جو ہم سے ٹچ ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں بیٹھا ہے، لیکن آپ نے وہیں سے ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے اپنے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا، تو نہ تو آپ ہی دے نہ میں ہی نہ، آپ بھی یہی میں بھی یہی، مگر میری آواز یہاں سے سعودی بھی پہنچی، کویت بھی پہنچی اور ملکوں میں بھی پہنچی۔ پھر جملہ کہہ دوں، مجھ جیسے گناہگار کی آواز اگر چند لمحوں میں ودیش پہنچ جائے تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن نور خدا محمد کی آواز اگر خیبر سے مدینے میں پہنچ جائے، صلوات محمد والے محمد پر، تو سمجھ میں نہیں آتا اختیار کیا جانیے گا، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ اور سنیے گا، آپ گھر پر بیٹھے تھے، میں گیا جا کے لاک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچے نے کہا کون؟ میں نے کہا میں فلاں۔ کیا بات ہے؟ فلاں سے ملنا ہے۔ بچے نے اندر جا کے کہا آپ نے کہا مولانا ہے، آنے دو۔ اب جب میں گیا تو میں نے دیکھا دیوار پہ LCD لگی ہوئی ہے، اختیارات پہچانی آل محمد کے، ہر بات کو قرآن سے ثابت کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن انہی کے سامنے پڑھو جو قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو،
ورنہ ہر آدمی پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا. پھر جملہ کہہ دو. اور جب قرآن کو سمجھتا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو میرا جملہ یاد رکھنا, اپنی مرضی سے قرآن سمجھنے کا نتیجہ کبھی وسیم تیاگی بنتا ہے, کبھی تسلیمہ نسرین بنتا ہے. اور جیسا یہ اللہ کا کلام ہے تو سنیے گا. جیسے میں گیا دیوار پہ ایسے بھی لگی ہوئی تھی, آپ بستر پہ بیٹھے تھے, میں بھی جا کے بیٹھ گیا. آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا, آپ نے آج تک کا چینل لگایا, اس پہ نیوز دیکھی. اس کے بعد میں کہا نہیں یہ تو 2 دن ہی بھی آئے. آپ نے فوراً چینل بدلا. بدلنے کے بعد میں کہا یہ دیکھیے یہ رویش کمار بہت اچھا بولتا. اس کے بعد میں 2 منٹ دیکھا کہ مولانا یہ لائیو نہیں ہے, یہ تو پرانا ہے, چلیے نیا دیکھیں گے. آپ نے فوراً اشوک کمار پانڈے کو لگا دیا کہ یہ بہت اچھا بولتا ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, ٹی وی وہاں ہے, آپ بستر میں بیٹھے یا بیٹھے بیٹھے چینل کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ ٹی وی کسی اور کا ہے, آواز کسی اور کی ہے, پروگرام کسی اور کا ہے, یا آپ بیٹھے بیٹھے کیسے تبدیل کر رہے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے قرآن کا مولانا اس میں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, حیرت کی کیا ضرورت ہے؟ جس کمپنی نے یہ ٹی وی بنایا ہے اس نے اس کا ایک ریموٹ کنٹرول بنایا ہے, اور ریموٹ بنا کر اس نے اس کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا کہ ہم جیسے چاہے اس ٹی وی کو چلائیں, جیسے چاہے اس ایل سی ڈی کو چلائیں. میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا غیرت نہیں آتی, کمپنی ٹی وی بنا کر اس کا ریموٹ تمہارے ہاتھ میں دے دے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کائنات بنا کر اس کا ریموٹ آل محمد کا دے دے. صحابہ دے دے محمد و آل محمد. اگر کمپنی والے ٹی وی یا ایل سی ڈی بنا کر اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ کائنات بنا کر اگر اس کا ریموٹ کنٹرول اہل بیت کے ہاتھوں میں دے دے تو سمجھ میں نہیں آتا. اور سنیے اللہ نے کیسے ان کو کنٹرول دیا. آپ سنتے نا, مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا, ذہن میں رکھیے گا میرا موضوع کچھ اور ہے. فاطمہ بنت اسد علی کی ولادت کے بعد یعنی 11 رجب کو اپنے گھر سے آہستہ آہستہ نکلی. بی بی دیوار کے پاس آئی, شکم مبارک کو دیوار کی سے مس کیا, دیوار میں نیا در بنا, بی بی اندر چلی گئی ہے نا. جب ہم نے یہ پڑھا انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, دیوار میں راستہ کیسے بن سکتا ہے, در کیسے بن سکتا ہے, کنٹرول پہچانی آل محمد کا. ساری چیزیں قرآن میں نہیں, جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے آل محمد کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے, فضائل چھن چھن کے سامنے آ رہے ہیں. مثلا کل جب ہم نے کہا محمد معراج پہ گئے, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, مگر جب 1969 میں امریکہ کا راکٹ چاند تک گیا اور اس نے آگے کہا آگے جانے کے راستے بھی موجود ہے تو دنیا کی سمجھ میں آیا اگر ایک یہودی کا راکٹ چاند تک جا سکتا ہے تو نور خدا محمد کعبہ کو حسین تک کیوں نہیں جا سکتا. غور کریں تو پہچانیے گا. ہم نے کہا بی بی کعبے کے قریب آئی, دیوار کو مس کیا, دیوار میں در بنا, بی بی اندر چلی گئی. کہا یہ نہیں ہو سکتا, دیوار میں در کیسے بن سکتا ہے, آئیے کیسے بنتا ہے. سامنے والے نے اعتراض کیا, چلے میں لوگوں کو حساب دے دوں, ایک منٹ کے لیے سمجھ لیجیے. ادھر اس نے کہا دیوار میں در نہیں بن سکتا. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, دلی پہنچا لے کر, جانے کے بعد مجھے 5 ستارہ ہوٹل میں لے کے گیا. اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا ہوٹل کے باہر جو باؤنڈری تھی وہاں شیشے کی ایک دیوار لگی ہوئی ہے دروازے کی شکل میں. جیسے ہی ہم نے دیوار کے پاس قدم رکھا اچانک سے وہ شیشے کی دیوار ہٹی. اور کریے گا, اچانک سے وہ شیشے کی دیوار ہٹی. میں اس کے ساتھ اندر ہوٹل میں پہنچ گئے. میں نے حیرت سے کہا یار ایک بات بتاؤ, بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم نے آواز کسی کو دی نہیں,
बैंड बजाई नहीं, आसान लफ्ज में कहूं, घंटी बजाई नहीं, जंजीर खटखटाई नहीं, दरवाजे पे हाथ मारा नहीं, किसी को आवाज लगाई नहीं। ये दीवार में दर कैसे बन गया, ये शीशे की दीवार हट कैसे गई? तो वो तो इतराज करने वाले थे, उन्होंने पलट के कहा मौलाना क्या ऐसी बातें कर रहे हो, हैरत की क्यों बात, क्या बात है इसमें? मैंने कहा क्या हुआ? कब देखो जिसने ये होटल बनाया और ये दीवार बनाई है उसने ये किया कि इस दीवार में ऐसा सिस्टम रखा, ऐसे आलात को रखा कि जिनका कदम, जिनका ताल्लुक इंसान के कदमों से है, इंसान के कदमों की चमक से है। जैसे ही हमारे कदम यहाँ पड़े, सिस्टम ने पहचाना, पहचान के कंट्रोल रूम में खबर दी, वहां बैठे हुए आदमी को पता लगा कोई दरवाजे पर आया है, या तो उसने फौरन दरवाजे को खोल दिया, दीवार में दर बन गया। मौलाना ताज्जुब न करो, यहाँ ऐसे हालात हैं कि जो इंसान के कदमों को पहचानते हैं, उनका ताल्लुक इंसान के कदमों से है। मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं, जिस तरह हमारे कदमों को होटल की दीवार पहचानती है, इसी तरह बिनते असद के कदमों को काबे की दीवार सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। और सुनिए, इमामत किस पावर का नाम है? बिनते असद सन 30 आमुल फील को, हिजरी सन शुरू नहीं हुआ, सन 30 आमुल फील को खाना काबा के पास गई थी या अंदर गई थी, उस दीवार में दर बना था। आप पढ़े लिखे बैठे हैं ना, साइंस की तालीम आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, जरा गौर करना। जब मैंने परसों भी कहा था कि साइंस चाहे जितनी तरक्की कर ले, कुरान की बराबरी नहीं कर सकता। कुरान में जो इल्म के दरिया बहाए हैं, कितने साल पहले के मिलते हैं सब, मोटा मोटा हिसाब बताओ, 1448 हिजरी चल रही, 1448 साल तो ये हो गए। 30 आमुल फील को की विलादत हुई, जब रसूलुल्लाह ने हिजरत की तो हिजरी साल चला, उस वक्त अली की उम्र 24 साल थी, 48 में 24 और लगाओ तो 1472 साल पहले फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के अंदर गई, यानी उस वक्त दीवार में एक दर बना। और आज साइंस ने कितनी तरक्की की है, पहाड़ काट कर रोड निकाल दी है ना, समंदर के अंदर होटल बना दिए, समंदर के अंदर रास्ते बना दिए, मगर इसी दुनिया के अंदर सरजमीन मक्का पर काबे के अंदर एक दीवार है जिसमें एक दर बना था। काबे की तामीर 14 मरतबा हो चुकी है जब से लेके अब तक, मगर बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए, मगर वो दीवार के दर का निशान गायब नहीं कर सके। और इतनी कोशिशें की जो पहाड़ों में को रास्ता निकाल दे, दरियाओं में रास्ता निकाल दे, ट्रेन की लाइनें बना दे, वो दीवार का एक करे बंद नहीं कर सके। आज आप देख रहे सऊदी अरब के अंदर एक मिशन चल रहा है, हर वो चीज जो अली के नाम पर है उसे मिटा दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। शायद अल्लाह ने इसी दिन के लिए वो दीवार में निशान को बाकी रखा था और आवाज दी थी, अली ये दुनिया वाले हर जगह से तेरे नाम को मिटाकर अपनी खबासत दिखाएंगे, हम काबे की दीवार में दर के निशान को बाकी रखकर अपनी ताकत दिखाएंगे। सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तो अल्लाह ने कायनात बनाई और बना के कंट्रोल इनके हवाले कर दिया। ठीक है, अब बहुत इख्तिसार के साथ अपने बयान को समेटते हुए, कायनात बनाई और बना के इख्तियार इन्हें दे दिया। तस्वीर नहीं हो सकता, आले मोहम्मद में इख्तियार नहीं हो सकता। तो मैं चंद चीजें सवाल के तौर पर इस माइक से कह रहा हूं, आप भी सुने और भी सुने। अगर आले मोहम्मद का कायनात में इख्तियार नहीं है तो अब इन सवालों के जवाब हमें दे दो। सितारा इनके दरवाजे पे उतर रहा है, ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? चांद इनकी उंगली के इशारे पे तो टुकड़े हो रहा है, ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? मगरिब से डूब कर सूरज इशारे पे पलट रहा है, ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है?
کہ اولادے کو اولاد مل رہی ہے، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نابینا کو بینائی مل رہی ہے، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیمار کو صحت مل رہی ہے، اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں سنگرے سے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تڑپا کر ان کے حکم سے آگے بڑھ کر سجدہ کر رہے ہیں، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ان کے بچوں کا درسی بن رہا ہے، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنت کا کھانا ان کے مسلے پہ آ رہا ہے، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنت سے تلوار میدان میں ان کے لیے آ رہی ہے، یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سننا سنیے گا، مردہ ان کی ٹھوکر سے زندہ ہو رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اور کریں تو اللہ نے کہا کائنات ہماری، اختیار تمہارا ہے، جیسے چاہو اس کائنات کو چلاؤ۔ اہل بیت نے کائنات کو چلایا نہیں، چلا رہے ہیں۔ اور کریں اس لیے کہ یاد رکھیے گا، یہ دربار آباد ہی اس لیے ہے کہ اس کا کوئی وارث زندہ ہے، ورنہ وہ دربار مٹ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اکبر کا مٹا، جہانگیر کا مٹا، شاہ جہاں کا مٹا، مگر حسین کا دربار کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گا۔ اور قوموں پر ہماری قوم کو فخر کرنے کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اوروں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ صلوات محمد وعلى محمد۔ امریکہ اسرائیل امریکہ مرداباد۔ صرف 3 منٹ کے اندر 3 سے 4 منٹ اپنی تقریر کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچا دو۔ کائنات ہماری ہے، اختیار تمہارا ہے، جیسے چاہو اسے چلاؤ۔ اہل بیت نے چلایا اور چلا رہے ہیں اور قیامت تک چلاتے رہیں گے۔ اس لیے کہ اٹھائیے قرآن کہتا ہے اگر امام کا وجود نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے۔ یہ کائنات باقی ہے، اس کا مطلب تو ایمان باقی ہے۔ اور کریے گا کیسے اختیار ہے، اور 2 جملوں میں نے کہا 2 سے 3 منٹ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ پیغمبر کا زمانہ اعلان رسالت کر دیا، شام کا رہنے والا ایک انسان نبی کے پاس آیا، نبی سے تعلیم اسلام کو سنا، بیعت کر کے مسلمان ہوا، چاہتا ہے نبی کے پاس آباد ہو جائے مدینے میں۔ نبی نے کہا تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے، کہا اور مجھے تمہارے خاندان میں باقی لوگ ہیں انہیں بھی اسلام کی تعلیم دو، انہیں بھی مسلمان کرو، اور اب تمہارا انعام یہ ہوگا اگر تم نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو مسلمان کر لیا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں تمہیں 100 اونٹ سرخ بالوں والے دوں گا۔ صاحبان فہم ہے اور جو عرب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں عام اونٹ اور ہوتا ہے، سرخ بالوں والے اونٹ کی قیمت اور ہوتی ہے۔ کہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ ان کا نام تھا سمسان۔ یہ سن کے چلے گئے، کوشش کی، سب کو مسلمان بنا دیا۔ کائنات اختیار آنے محمد کا ہے، سنیے گا۔ مسلمان بنا کے اب ایک مدت کے بعد پلٹے، جب مدینے آئے تو وعدہ کس نے کیا تھا؟ پیغمبر نے۔ پتہ لگا رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ رسول کی مسرت پر جانشین بیٹھے ہوئے اب یہ دربار میں گئے،
انہوں نے کہا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 100 اونٹ دوں گا، میں سب کو مسلمان کر کے آیا، بلکہ قافلے کو ساتھ لایا، سب میرے ساتھ گئے۔ اپنا وعدہ جو رسول اللہ نے کیا تھا اسے پورا کیجیے، آپ رسول کے جانشین ہیں۔ انہوں نے کہا کیسا وعدہ؟ جس نے وعدہ کیا تھا وہ دنیا میں نہیں ہے، لہذا جب وہ ہی نہیں تو وعدہ کیسا؟ کچھ نہیں ملتا، جاؤ باہر۔ اب یہ مایوس ہو کے دربار سے نکلے، ادھر نکلے ادھر ایک شمع امامت کا پروانہ ان سے ٹکرا گیا جسے سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ سلمان نے کہا مسلمانوں کے دربار سے آ رہا ہے، سر چھپا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ سلمان کا جملہ سنیں گے؟ سلمان نے کہا سن، اب تک گیا تھا نقلی کے پاس، اب چل اصلی کے پاس، اور کرے اب میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ اب تک گیا تھا بادشاہ کے پاس، اب چل ایک مختار کائنات کے پاس، جو اصلی باری سے۔ سلمان نے ہاتھ پکڑا، علی کے پاس لائے، مختصر کر رہا باتیں تو اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے اختیار کائنات کا آل محمد کا ہے، پاس لائے، علی سے سارا واقعہ بیان کیا۔ یعنی ایسے سے واقعہ علی نے کہا سلمان اعلان کر دو کل میدان کے اندر محمد کا اصلی جانشین نبی کے وعدے کو پورا کرے گا۔ علی کے پاس کوئی استبر نہیں تھا کہ جو 100 اونٹ باندھ رکھے تھے، اور علی بظاہر بہت غریب ہے لیکن حقیقت میں مختار کائنات ہے، اور کہا کل محمد کا جانشین علی کے وعدے کو پورا کرے گا۔ اب سنا ظاہر سی بات ہے، بارات میں سارے دوست تھوڑی جاتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ دشمن ہوتے ہیں، بات دیکھنے والے دیکھیں انتظام کیسا ہے، کیا کیا ہنگامہ ہوگا، کسی بات پر لڑائی تو نہیں ہوگی، یہ تو نہیں ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہو وہ درخت کا دوست بھی ہو، سائے میں بیٹھنے والا ہمیشہ آستین میں خنجر رکھتا ہے، اور تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاس بیٹھنے والا دوست ہو۔ اعلان کو سنا، اب سارے اکٹھا ہوئے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ منافق تھے، دیکھیں علی وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں۔ علی نے صحابی کو لیا، سلمان کو لیا، امام حسن اور حسین کو لیا، بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچے، سارا مجمع کھڑا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا۔ دیکھیے انسان کہتا اس سے ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے، بس ایک جملہ کہتے آگے والا سلمان سے بھی کہہ سکتے تھے۔ امام نے کس سے کہا؟ امام حسن سے، بیٹا حسن یہ جو پتھر پڑا ہے کہاں بابا کیسے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں ایک رسی نظر آئے گی جسے اونٹ کی مہار کہا جاتا ہے، اسے کھینچو، کھینچ کے صحابی کے ہاتھ میں دے دو تاکہ علی محمد کے وعدے کو پورا کر سکے۔ اور کرے گا یہ اونٹ ہے، عرب کا سب سے بڑا جانور ہے، ایک آدھے کو تو چھپایا جا سکتا ہے مگر 100 اونٹوں کو زمین میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور کرے گا کبھی تک کرو، حکم امام سن کے امام چلا، پتھر کو ہٹایا، رسی نظر آئی، امام نے رسی کو پکڑا، کھینچا تو رسی زمین سے باہر آئی، امام نے کھینچ کر صحابی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ امام نے جیسے صحابی کے ہاتھ میں رسی پکڑائی، اب مولا کائنات کہتے ہیں شمشان اسے بسم اللہ کہتے کھینچنا شروع کرو، بس شمشان نے ایک مرتبہ کھینچا تو زمین پھٹی، سوکھ بالوں والا ایک اونٹ برآمد ہوا، صحابی نے اور کھینچا، دوسرا برآمد ہوا، اور کھینچا، تیسرا برآمد ہوا، اور کھینچا، چوتھا برآمد ہوا، صحابی رسی کھینچتا گیا، اونٹ برآمد ہوتے گئے۔ اہل بیت کا اختیار کائنات کا ہے، پھر جملہ سنیے گا، وہ کھینچتا گیا، اونٹ برآمد ہوتے گئے، جب 100 اونٹ نکل گئے تو صحابی نے کہا یا علی بس، آپ نے رسول کا وعدہ پورا کر دیا۔ علی نے اتنا سنا، مسکرا کے صحابی سے کہا سن، اگر رسول نے 100 کی قید نہ لگائی ہوتی اور تم نے بس نہ کیا ہوتا تو خدا کی قسم تو رسی کو قیامت تک کھینچتا رہتا، اونٹ نکلتے رہتے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ امام محتال کائنات ہوتا ہے، کائنات پر امام کا اختیار ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت ہماری زندگی میں نہیں، انہوں نے
نے شہادت کے بعد بھی دیا. کل میں نے کہا تھا کہ نو کے نیزہ پہ حسین نے جو تلاوت کی ہے ایسے تھوڑی کر دی, تلاوت کی وجہ ہے. سنیے گا وجہ, یہ نہیں کہ میں ساری بتا پاؤں گا, جتنی میری اوقات ہے, جتنی میری صلاحیت ہے, جتنا میرا علم ہے, میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں. حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کیوں کی ہے؟ پہلی وجہ حسین کے نو کے نیزہ پر کرنے کی سنیے. حسین نے جو تلاوت کی, حسین کے نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ حسین قرآن مجید کی آیت کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے. قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تمہیں اس بات پر یقین نہیں تھا, یہی تو سبب تھا کہ میدان سے میرے نانا کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. آؤ آج میں کربلا میں نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے. دیکھو نو کے نیزہ پہ تلاوت کرو. دوسری بات, تم نے معمولی سے بخار میں میرے نانا پہ ہزیان کی تہمت لگا دی کہ ان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. ارے مجھے آ کے دیکھو, 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے, عالم غربت ہے, 71 لاشیں اٹھا چکا ہوں, مگر سورہ کہف کی تلاوت جاری ہے. نکالو کمی کہ زیر میں کمی ہے, زبر میں کمی ہے, نقطے میں کمی ہے, آیت آگے پیچھے ہے. ارے سوچو, جس کا نواسا عالم غربت میں ہزیان نہ کہے, اس کا نانا معمولی سے بخار میں. اور تیسری وجہ, میرے نانا نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی ممکن نہیں ہے, یا حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے. تمہیں یقین نہیں آتا تھا. آؤ ہمیں دیکھو, تم نے سر و تن میں جدائی کر دی, مگر زبان پر تلاوت قرآن جاری ہے. ہم تلاوت کر کے بتا رہے ہیں قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے, اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. اور وجہ سنیے گا, سب سے اہم وجہ جو صاحب دمت الساکبہ نقل کی کتاب ہے انہوں نے لکھی, وہ لکھتے ہیں کہ حسین کی نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنے کی اہم وجہ یہ تھی کہ لوگ میرے کٹے ہوئے سر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سیدانیوں کے کھلے ہوئے سروں کے نظر نہ پڑے, بیویوں کا پردہ باقی رہ جائے. اللہ اللہ, مگر حسین کی تمنا پوری نہ ہو سکی. سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی اتری, سیدانیوں کے گھر بھی جلے, سیدانیوں کو اسیر بھی کیا گیا, شہیدوں کے سر کاٹ کر ان کے لاشوں کو پامال بھی کیا گیا, اور انہیں کے درمیان سے مخدرات عصمت کو گزارا گیا. عزادارو, کل میں نے عرض کیا تھا کہ کوفے میں قافلے کا غروب ہوا. آج سنیے گا بڑے مکمل حالات ہے کوفے کے. یہ اہل بیت کا قافلہ 4 درباروں سے گزرا, 48 بازاروں سے گزرا, 72 کوچوں سے گزرا, موڑوں سے گزرا. اور جب یہ قافلہ ظہر کوفہ پر پہنچا تو تاریخ کہتی ہے وہاں پر حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے حسین کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھا, کٹے ہوئے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند دیکھا. گھر آئی, آنے کے بعد اپنے غلام کو بلایا اور بلا کے کہا تو حبیب کا غلام ہے نا, تیرے آقا نے تجھ پر بڑے احسان کیے ہیں, دیکھ یہ تو اولاد پیغمبر ہے, کوئی نبی کا نواسا ہے, کوئی حسین کا بیٹا ہے, کوئی علمدار لشکر ہے, انہیں تو کفن مل گیا ہوگا, مگر کربلا کے میدان میں تیرے آقا حبیب کا کوئی چاہنے والا نہیں تھا. لہذا یہ کفن لے جا اور لے جا کر اپنے آقا کی میت کو دے کے دفن کر کے چڑھا. فاصلہ کوفے میں ہے. شہزادی نے غلام کو کفن دیا, کفن غلام لے کے چلا, کربلا میں آیا, کربلا کے منظر کو دیکھا, پلٹ کے واپس گیا اور جانے کے بعد کفن شہزادی کے سامنے رکھ دیا. شہزادی نے تڑپ کے کہا تو کربلا نہیں گیا تھا؟ اس نے کہا میں گیا تھا. کہا حبیب کا لاشا نہیں ملا؟ کا لاشا مل گیا تھا. کا کفن کیوں نہیں دیا؟ کیا کسی نے کفن نہیں دینے دیا؟ کا بیوی وہاں کوئی نہ تھا, جب مجھے کفن دینے سے روک دیتا کا پھر کفن کیوں نہ دیا؟ ارے غلام تھا, چیخ مار کے رویا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا بیوی نہ کسی نے روکا, نہ ایسا ہوا کہ مجھے لاشا نہ ملا, مجھے لاشا بھی ملا, میں پہنچ بھی گیا,
کسی نے روکا بھی نہیں مگر میں کفن نہ دے سکا۔ کہتے کیوں؟ تو غلام نے توجہ کی تھی اس لیے کہ کربلا میں لاشیں 72 تھے، کفن ایک تھا، میں ایک کفن کس کس کو دیتا؟ ارے کہیں حسین کا لاشا، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اولو محمد کا لاشا، میں کس کس کو کفن دے کر آتا؟ اس لیے میں کربلا سے بغیر کفن دیے اپنے اس کفن کو لے کر چلا آیا۔ آزاداروں قافلہ آگے بڑھا، تاریخ کہتی ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، اور جیسے ہی پہنچا تو ظالم تخت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسیروں کے قافلے کو دیکھا، ایک رسن میں پارا گدے سید سجاد پر دیریوں میں چکڑے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے فوراً اپنے سپاہی سے کہا قید خانے میں جاؤ، مختار نام کے قیدی کو لے کر آؤ تاکہ وہ دیکھے کہ یزید کیسے بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ یزید کی طاقت دیکھ کر مختار جیسا سپاہی ٹہل کے مر جائے گا۔ قید خانے میں سپاہی پہنچا، مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے شیر غضبناک کی طرح عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پلٹ کے کہا مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مختار نے سر اٹھا کے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کرتا۔ ارے میر انیس نے کسی چیز کو اپنے کلام میں سمجھتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے کیا مختار سے نکال، کہیے تو قید خانے میں رہتا ہے کیسا حال؟ مختار بولے شکر خدا بندے ذوالجلال، دل کہہ رہا ہے آنے کو ہے فاطمہ کا لال۔ عبید اللہ ابن زیاد سے مختار کہتے ہیں ارے تو حال کیا پوچھتا ہے؟ جس دن میرا مولا یہاں آ گیا میں تجھے اس دن بتاؤں گا کہ میرا حال کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا مختار اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے مولا حسین سے ملا دوں۔ حسین کا نام سنا، مختار کہتے ہیں کہاں تیرا نجس دربار، کہاں فاطمہ کا پاکیزہ لال، تیرے دربار میں حسین کا کیا کام ہے؟ بس اتنا سن کر عبید اللہ ابن زیاد نے لگن سے خاطر خان پوش کو ہٹایا۔ اب جب مختار نے دیکھا خان کے اندر کٹا ہوا ہاتھوں خون میں بلتا فاطمہ کے لال کا سر نظر آیا، مختار سے برداشت نہ ہوا، یادی مدد کہا، زنجیروں کو توڑا، کو اتار کے پھینکا۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جو ابن زیاد کے پاس پہرے دار کھڑے تھے چھینی کسی کی دیر، کسی روسیا کی ڈھال، اور غصہ بہت زیادہ تھا ابن زیاد پر، جہاں لگائے وار کرنے بدلے ہاتھ پر بجلی کی طرح بڑھ گئے سجاد نامدار، پکڑا اسیر ظلم نے دستے وفا شیار کی اس سے عرض ہونا تو اس طرح اس درجہ بے قرار رکھ دے زمین پہ ہاتھ سے تلوار صبر کر، تجھ کو قسم حسین کی مختار صبر کر، اجرکم اللہ۔ عزادار مختار نے یا علی مدد کہا، زنجیروں کو توڑا، کسی کی تلوار کو چھینا، کسی کی ڈھال کو چھینا، وار کرنا چاہتے ہیں کہ اچانک سے کانپتا ہوا ہاتھ مختار کے پشت پر آیا اور اس نے طرف پر کہا مختار وقت امتحان ہے، اس تلوار کو زمین پہ رکھتے۔ مختار نے پلٹ کر دیکھا تو میر انیس پھر کہتے ہیں مختار نے پلٹ کے نظر کی جو نہ کہا، دیکھا کہ ہاتھ پکڑے ہے ایک جاں بلم جوان، پوچھا کہ اس سے کون ہے اے زوف ناتمام۔ مختار پہچان نہیں پائے امام سجاد کو، اس لیے کہ تو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا۔ ارے حسین کا 22 سال کا بیٹا سر کے بال سفید کر چکا ہے، کمر جھک چکی ہے، چہرے پہ چھوٹیاں ہیں۔ اب جب مختار نے سوال کیا امام سجاد نے سر چھپا کے کہا مختار تو نے بھی نہ پہچانا؟ ارے میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ اتنا سنا تلوار کو پھینکا، ہاتھوں کو چوم کے کہا مولا عباس کا کیا ہوا؟ علی اکبر کا کیا ہوا؟ آپ کیسے قید ہو گئے؟ آخری جملہ سنے کے نظر ہو مولا بنی ہاشم کا کیا ہوا؟ اب
جو مختار نے سوال کیا، امام نے طرف کے کہا مختار کس کس کا حال پوچھتا ہے؟ بس اتنا سن لے، مردوں میں میرے اور باقر کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا۔ وہ دے میری ماں بہنیں ظلم کی رسیوں میں جکڑی ہوئی، یہ دشت تیرا میں میرے بابا حسین کا سر ہے۔ مختار ہمیں کربلا میں ڈوب دیا گیا، فاطمہ کا چمن ویران ہو گیا۔ سیالمت زینہ ظلمون ایم القلب ينقلبون رضا بقضائه وتسلیما بامره انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ حسین 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 کہاں جا رہا ہو بھائی؟ کہتے تھے بیمار کربلا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، رو کے ہائے بیمار کربلا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، مردوں میں بس میرے سوا کوئی نہیں بچا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، رو رو کے ہائے کہتے تھے بیمار کربلا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، ہم ہو گئے تھے نہر کے پانی کے واسطے، بے کس کے سکڑیے در بازو جدا ہوئے، بے کس کے تن سے جس گھڑی بازو جدا ہوئے، آنکھوں میں تیر سر پہ تگل بے گرا لگا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، رو کے ہائے کہتے تھے بیمار کربلا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، انکار آسماں کو تھراسی زمین تھی، بے شیر کے لہو کا ٹھکانا نہ تھا کہیں، وہ خون میرے پاون چہرے پہ مل لیا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، رو رو کے ہائے کہتے تھے بیمار کربلا، ننہال ایک دن میں میرا گھر اجڑ گیا، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی
ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، 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 ایسی سوئی سکینہ نہیں، دل لرزتے ہیں سب کے اس احساس سے، کیا کہیں گے بھلا جا کے آواز سے، کیا کہیں گے بھلا جا کے آواز سے، کیا کہیں گے بھلا جا سے، غم زدہ ہو گئے اور بھی غم زدہ، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، اس بہن کو کفن کیسے پہنائیں گے، قید میں کس طرح دفنائیں گے، قید میں کس طرح دفنائیں گے، ہو گئے کتنے لاچار زین البار، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، تشنگی سے جھلستے تھے قلب و جگر، یاد کرتی تھی امّو کو شام و سحر، یاد کرتی تھی امّو کو شام و سحر، پانی آیا دریا سے آئے چچا، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، روتے روتے نہ جانے کہاں کھو گئی، باپ کے سر پاؤں رکھ کے چپ ہو گئی، باپ کے سر پاؤں رکھ کے چپ ہو گئی، کچھ بھی آیا نہ ہو تو پشتوا گلا، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، کم سنی میں سہے ظلم کو پار کے قبر تک لے گئی نیند رخسار کے، قبر تک لے گئی نیند رخسار کے، ہائے وہ سیبت کا کفن بن گیا، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، باپ سے مل کے اتنا سکون پا گئی، خاک پر بھی یتیمہ کو نیند آ گئی، خاک پر بھی یتیمہ کو نیند آ گئی، پھر نہ آئی سکنے کی کوئی صدا، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں، ایسی سوئی سکینہ کہ جاگی نہیں۔
السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك.